بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب، ایک تو آپ آؤٹ آف سٹی تھے، تو مجھے یقین ہے کہ آپ کا سفر جو ہے اور یہ جو دن گزرے ہیں یہ اچھے گزرے ہوں گے. 3 امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جن کے بارے میں آج ہم نے بات کرنی ہے. آپ کے بڑے پیارے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، وہ بھی میرے پیارے ہیں جی، وہ چند دن پہلے اسلام آباد کی ایک یونیورسٹی میں تشریف لے کر گئے ہیں. ماشاء اللہ. اس کا احوال آپ سے پوچھنا ہے، اچھا کیونکہ میں کچھ بتانے کے اچھا، اس موڈ بندوق میں آپ نہیں نے ہوں. میرے کندھے پہ رکھ لیا. ٹھیک ہے، میری بات سنیں نا. بندوق تو ویسے ہی ڈی جی آئی ایس پی آر کے بارے میں بات کرنی ہے، تو ذرا آپ نے کھل کے بات کرنی ہے. کھل اور کے پیارے آدمی ہے، کھل کے بات اچھا کرنی چلیں ہے. آپ کیجیے گا نا، میں تو سوال پوچھوں گا. دوسری جو ہے جو سیریا کے اندر ابھی لیٹسٹ سچویشن ہے، اس کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے. اور مختصراً تیسرا ہم نے بات کرنی ہے ابھی ایک پاکستان ریزز ریونیو، ایک ورلڈ بینک کا لون ہے جو کہ $400 ملین کا ہے. یہ ایف پی آر کے اندر بنیادی تبدیلیاں لانے کے لیے حکومت نے لیا ہے. اچھا 80% اس میں سے حکومت لے چکی ہے، 20% کا کمپوننٹ باقی ہے. ایک ریسنٹلی ایک رپورٹ جو ہے وہ پرائم نے اور ایک جرمن ادارہ ہے اس نے مل کے لکھی ہے. ہمارے دوست ہیں ایک شاہد محمود صاحب، بڑے اچھے اکانومسٹ ہیں، انہوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے. انہوں نے اس لون کو ایک اور فیلیور قرار دے دیا ہے. تو اس کے بارے میں بھی اچھا فیلیور قرار دے دی. جی اس کے بارے میں بات کریں گے. میں پورا پرسپیکٹو آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری. اچھا مجھے یہ نہیں پتا تھا. احمد وہ شریف چودھری. گئے ہیں اسلام آباد کی ایک یونیورسٹی میں طلبہ سے خطاب کرنے کے لیے. وہاں پہ کیا ہوا، کب لے کے تشریف گئے تھے، سننے میں کیا آیا بھائی؟ ہم تو سننے میں جی سننے میں کیا آیا، یہ کیا باتیں انہوں نے کی، کیوں تشریف لے کر گئے تھے، اس کا کوئی 2 گھنٹے کا احوال. 2 گھنٹے وہاں پہ رہے، 2 گھنٹے وہاں پہ انہوں نے سٹنگ کی ہے. سننے میں خطاب کیا، سوالوں کے جواب دیے. تو اس کا احوال جو سننے ٹھیک ہے. میں آیا آپ ہے، کھینچ رہے ہیں بات کو، بتائیں آپ. سیدھی اس طرف آئے. دیکھیں ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری، جی تو پہلے میجر جنرل تھے، کچھ عرصہ پہلے یہ لیفٹیننٹ جنرل ہوئے ہیں. لیکن پھر بھی دس از فرسٹ ٹائم کہ وہ لیفٹیننٹ جنرل ہوتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر کے عہدے پہ کام کر رہے ہیں. صحیح ہے. ان کے فادر آپ کو پتہ ہے بڑے مشہور نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے، سلطان بشیر الدین. اچھا اور یہ جو بھٹو صاحب کے زمانے میں سارا جو کوشش ہو رہی تھی اچھا اور اس میں ان نیوکلیئر. کی ایفرٹس تھی. بعد میں بھی کچھ 9/11 کے بعد بھی کچھ معاملات پڑھنے سننے میں آتے ہیں ان کے، کیونکہ انہوں نے ایک امہ کے نام سے ایک ادارہ بنایا تھا. اچھا خیر وہ ان کا ایک ذاتی مسئلہ تھا. آج کل آپ کو پتہ ہے جو کانسیپٹ ہے ہمارے افواج پاکستان میں، جب تک چیف صاحب ہیں ان کی کوشش ہے کہ میں نوجوانوں کے ذہن بدلوں. اب وہ جو پہلے ذہن بنائے تھے خود ہی، اب ان کو میں کیسے بدلوں، یہ ایک مشکل مرحلہ ہے. 5th جنریشن وار کا جو ہاں بات ہوتی تھی، 5th ہے کہ 6th ہے کہ 7 تک جائے گی یہ ہمیں نہیں پتہ. لیکن وہ جو آپ نے ذہن سازی کر دی، اب وہ ذہن سازی کو آپ ریورس کرنا چاہ رہے ہیں. تو ٹھیک ہے. انہی کوششوں میں سے ایک جو مجھے معلوم ہوا ہے، اور میرے ایک عزیز ہیں بڑے اچھے، اور بھی بہت سارے، آپ کو پتہ ہے ہزاروں لوگ نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نسٹ، نسٹ. اور یہ ماشاءاللہ فوج کے زیر اہتمامی ادارہ ہے، سب کو پتہ ہے. وہاں پہ ٹیسٹ دینے جاتے ہیں، ہر دوسرے تیسرے چوتھے مہینے یہ ٹیسٹ ہوتے ہیں. تو آج کل چونکہ انٹر کے بعد اور او لیول کے بعد جا رہے ہیں بچے، اے لیول کے بعد ہمارے 1-2 عزیزوں کے بچے بھی گئے وہاں پہ. تو وہ انہوں نے وہاں پہ ان کے کچھ دوست جو پہلے پڑھتے ہیں، انہوں نے بڑی مزیدار باتیں بتائیں. وہ کہتے ہیں جی کہ کوئی کچھ دن پہلے وہ وہاں پہ آئے ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف چودھری، اور انہوں نے خطاب فرمایا. 26-27 نومبر کے بعد کی بات، اور وہی یہ جو ڈی چوک والا واقعہ واقعہ اس کے کہہ بعد لیں، کی. سانحہ کہہ لیں، حادثہ کہہ لیں، مس ہیپ کہہ لیں، یا انٹینشن کہہ لیں، وٹ ایور اللیجڈلی. تو اس کے بعد وہ شاید یہ ایک تاثر دینا چاہ رہے ہوں گے، وہ جو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ جو آپ کو پتہ ہے بہت خوفناک قسم کا اور سیریس قسم کا ٹرینڈ چل رہا ہے کہ گولی کیوں چلائی. تو اس چکر میں شاید وہ تھوڑا سا کول ڈاؤن کرنے کے لیے یا کچھ فیلنگ لینے کے لیے، یا میرے پہلے خیال سے میں ہو سکتا فوری ہے طور پہ تو نہیں، اس طرح کا پہلے سے پلان پہلے ہوگا سے نا سر. شیڈولڈ ہوگا. ان کا دل کیا کہ میں بھی آصف غفور بنوں، تو وہ چلے گئے خطاب کرنے. تو جو سننے میں آیا وہ تو مطلب کہ اچھی علامات نہیں نظر آئیں ان کے لیے مجھے. وہ اس لیے کہ 2 گھنٹے کے سیشن میں ایک تو مجھے جو دوستوں نے بتایا
وہاں پہ جو پڑھتے بھی ہیں کہ میجورٹی اوور ویلمنگ میجورٹی جو ہے وہ خوش قسمتی کہہ لیں پی ٹی آئی کی اور بد قسمتی کہہ لیں ادھر کی کہ وہ عمران خان کے سپورٹر ہیں اور یونیورسٹی میں تو وہ یہی سمجھ ہے. رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور پی ٹی آئی کے وہ سپورٹر ہیں. تو اس سیشن میں جو انہوں نے لمبی چوڑی تقریر کی اس کے بعد جو ہمیں سننے میں آیا ہے ممتاز صاحب حیرانگی کی بات کہ وہ کسی سوال کا تسلی بخش جواب نہیں دے سکے, کسی ایک سوال کا بھی تسلی بخش جواب نہیں دے سکے وہ ان نوجوان طلباء کو جن کی وہ ماشاءاللہ سے ذہن سازی کرنے گئے تھے. ٹھیک ہے. اور اس میں سیدھے کوشچن یہ بھی ہوئے ہیں کہ جناب یہ ڈی چوک میں گولی کیوں چلائی گئی. اس میں یہ بھی سوال ہوئے کہ کالی ویگو اور ڈالے, بلکہ ایک نے تو یہ کہہ دیا کہ اگر میں نے کوئی سخت سوال پوچھا سخت کیا تو یہ نہ ہو کہ کالی ویگو آ جائے اور مجھے بھی اٹھا کے لے جائے. ٹھیک اور ہے. پھر جو پورا سٹی محسن نقوی صاحب نے کارڈن آف کروا دیا تھا اور ایک ماشاء اللہ سے لگا دیا تھا. اس میں آپ کو پتہ ہے یہ باتیں جب ہم کہتے ہیں فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ پڑھتے ہیں تو ہمیں پراپیگنڈا لگتی ہیں, لیکن یہ اصل میں ہوئی. وہاں پہ جو لڑکیاں ہیں طالبات جی. انہوں نے بتایا انہیں کہ جناب آپ نے یہ سارا کرفیو لگا دیا, یہاں پہ آپ نے بس اڈے بند کروا دیا, ہاسٹلوں سے ہمیں پہلے نکلوایا, ہاسٹل سے پہلے نکلوایا اور نکلنے کے بعد کہا کہ گھروں کو جاؤ. اور جب ہم گھروں کو جانے کے لیے بس سٹینڈ پہ گئیں تو بس سٹینڈ بھی بند تھے, راستے بھی بند تھے. تو ہم کہاں جاتی بھئی یارو مددگار, نہ ہم ہاسٹل جانے لیے نہ ہم وہاں پہ جانے کے لیے. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ مجھے نہیں پتا تھا, میں پتہ کرواؤں گا. پھر ایک اور بات جو فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے بات ہوئی, انٹرنیٹ کے حوالے سے بات ہوئی اور چیزوں کے بارے میں معاملات ہوئی. انہوں نے کہا جی آپ عدالت جائیں اس معاملے میں, آپ عدالت جائیں اس معاملے میں. تو عدالتیں کون سے انصاف دیتی ہیں اس بات پہ بھی؟ جب وہ یہ کہتے تھے نا, ایک دوست نے مجھے یہ بتایا, جب وہ یہ کہتے تھے لوگوں نے ہنسنا شروع کر تو دیا. کہہ کے لگتے تھے. تو یہ تو حال ہے افسردگی اور شرمندگی کا بیسکلی بدقسمتی سے. تو اسی لیے یہ ایک داستان میرا خیال ہے کہ وہ تو پتہ نہیں سمجھنا چاہتے ہیں کہ نہیں سمجھنا چاہتے, لیکن ان کو یہ سمجھنا چاہیے. مجھے یہ بتائیں ان کو یہ مشورہ کس نے دیا تھا کہ وہ اس موقع پہ یونیورسٹی کے طلباء سے خطاب کرنے کے لیے جائیں؟ ایک جنرل ہیں, آپ انہیں کہہ رہے ہیں مشورہ کس نے دیا تھا؟ وہ مشوروں کے پابند ہیں کیا؟ اچھا, مشوروں کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن میں چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر صاحب, یہ دیکھیں یہ جو چل رہا ہے مسئلہ اور یہ جو ایک ٹسل چل رہی ہے جس پہ کوشش ہو رہی ہے کہ ایک ون ون سچویشن کریٹ ہو, اس میں مجھے جو لگ رہا ہے خاص طور پہ محسن نقوی محترم وزیر داخلہ اور یہ جو واقعہ ہوا 26 نومبر کو, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو خلیج ہے نا, پریس ریلیزز تو بڑی اچھی آتی ہیں کہ پاکستان کے عوام سے ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا, لیکن میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی پالیسیاں اور محسن نقوی خاص طور پہ جس طرح کے وہ کام ماشاءاللہ کر رہے ہیں, بڑی تیزی سے اس خلیج کو وسیع کر رہے ہیں جو عوام اور فوج کے درمیان ہے. ایک بات میں بیسیوں لوگوں سے ملتا ہوں, یقین کریں کہ وہ بڑے دل سے احترام کرتے ہیں سرحدوں پہ جوانوں کا, لیکن فوج کے سیاسی کردار سے سخت نفرت کر رہے ہیں, بیزار ہیں وہ. ایک بات میں بھی آپ کو بتاؤں, جب آپ نے مجھے یہ واقعہ بتایا جی تو اس کے بعد میں نے بھی اپنے طور پہ کچھ لوگوں سے پوچھا. ایک اور بات بھی ہوئی وہاں پہ, اچھا, جو آپ بتانی شاید بھول گئے. اچھا, میں بتا دوں, نہیں ساری مجھے یاد نہیں نا بھائی, میں سن لینا, کوئی ڈر بھی لگتا ہے. سنیں نا, وہاں پہ یہ سوال بھی ہوا, ان پارٹیسپینٹس نے یہ سوال کیا, انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں یہاں پہ 8 بجے صبح کہا گیا تھا کہ آپ نے آ کے بیٹھ جانا, اور تقریباً 8 بجے یا 8:30 بجے سے لے کے 2-2:30 بجے تک 6 گھنٹے بٹھایا گیا انہیں. 6 گھنٹے انہوں نے کہا جی ہم یہاں سے باہر نہیں نکل سکتے تھے. تو نے کہا اچھا یہ بھی ہوا ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ گھروں میں اپنے بچوں سے پوچھ لیں, آپ اپنے بچے سے پوچھیں, میں اپنے بچے سے پوچھ لوں وہ کس کے سپورٹر ہے. تو یہ یونیورسٹی جانے کا مشورہ آپ تو کہہ رہے ہیں انہیں ضرورت نہیں ہے, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس نے کہا تھا کہ اس موقع پہ جا کے آپ یونیورسٹی کے نوجوانوں کی ذہن سازی کریں, چونکہ یونیورسٹی کے بچے اور بچیاں پاکستان میں ان کے ذہن سازی کرنے کی نوبت میرے خیال میں بات آگے جا چکی ہے. نہیں مرحلہ ذہن سازی کیا آپ نے کرنی ہے, اب آپ اس میں مکمل طور پہ فرینکلی اسپیکنگ ناکام نظر آتے ہیں. آپ ذہن سازی کرتے کرتے آپ اس خلیج کو, جو میں بار بار کہہ رہا ہوں اور خراج تحسین پیش کر رہا ہوں محسن نقوی کو اور ان جیسوں اوروں کو, آپ اس خلیج کو اور وسیع کر رہے ہیں بڑی تیزی سے, اور آپ بڑی تیزی سے ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں. لیکن آپ ٹھیک ہے, آپ بزد ہیں, آپ بڑے بادشاہ ہیں اس ملک پہ, آپ لیکن ایک بات مجھے کہنے دیں سر, آپ کر رہے ہیں جو مرضی کرنا چاہتے ہیں. ایک بات مجھے کہنے دیں گیلانی صاحب, آپ کا بھی حق ہے, کوشش کریں جی. ایک گیلانی صاحب مجھے یہ بات کہنے دیں, اور میں یہ پبلکلی کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں
اس ملک میں اگر پرابلمیٹک پارٹ ہے نا اسٹیبلشمنٹ کا، اس ملک کی ایگزسٹنس اور اس ملک کو قائم و دائم رکھنے میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. بے شک. ریکویسٹ کیا ہے؟ ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ جو پولیٹیکل میڈلنگ کا کام ہے اس سے نکلیں اور جو اصل کام ہے اس کی طرف آپ آئیں. میں دیکھیں شام کا ذکر کرنے سے پہلے یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ بات میں کروں. بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کا رول. آپ کے رول کے بغیر، یعنی فوج کے رول کے بغیر یہ ملک سروائیو نہیں کر سکتا. کسی بھی فوج کے بغیر کوئی بھی ملک سروائیو نہیں کر لیکن سکتا. اللہ کا نام لیں، آپ اپنے رول کو اس حد تک اسٹریچ نہ کریں کہ جو آپ کے لیے کل جا کے پرابلمیٹک ہو. اور یہ محسن نقوی صاحب کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس بات سے میں کافی حد تک اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں پولیٹیکل میڈلنگ آج کی تو نہیں ہے، لیکن اس قسم کی سویرٹی، اس قسم کا آپ انتہا پسندی پہ جا رہے ہیں کہ مجھے یقین کریں کہ یہ لوگ بہت تیزی سے یہ گیپ بڑھ رہا ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں، فوج کے احترام میں، فوج کی محبت میں، ناٹ ایز اے نظریاتی اور سرحدی پروٹیکٹر اور ڈیفینڈر، لیکن یہ جو کردار ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ بدزنی پھیل رہی ہے. خدا را اس کے لیے سوچیں. یہ سب ہمارے فوجی، ہم سب ہمارے خاندانوں میں بھی فوجی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، وہ سارے ملک کی سرحدوں کے محافظ ہیں. لیکن آپ پلیز، آپ اگر اس حد تک جائیں گے، آپ کو پتہ ہے ایسے بھی سوالات ہوئے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ جو آپ کر رہے ہیں اگر آپ کی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ ہو تو آپ کو کیسا لگے. ایسے بھی سوالات ہوئے، اور بھی بہت سے سوالات ہوئے ہیں، لیکن ہم یہ اس سے آگے نہیں کیا بڑھ رہے. اس پہ احمد شریف صاحب نے کوئی کچھ دل پہ لیا یا نہیں لیا، یا ذہن پہ لیا نہیں لیا، یہ تو اب ان کی ذاتی بہتر سمجھتی ہے اور ان کا موقف حاضر ہے. جناب علی یہ پلیٹ فارم حاضر ہے، وہ آئیں تو آفس میں ہم سے گپ شپ کریں، ہمیں خوشی یا ہوگی. کسی دن آپ کو بلا لیں، مجھے تو نہ بلائیں، آپ کو بلا لیں. اب کالی ویگو پہ نہ بلائیں، ویسے کہیں آئیں کافی پہ، کافی یا چائے پہ. چائے پہ کیا، ہم کھانے پہ تو نہیں بلائیں، میرا وزن بڑھ رہا ہے. آپ کو بلا لیں. اللہ رحم کرے، تو کافی چاہ پلا دیں، بڑی گل ہے. وہ ٹکٹ ہمیں کیا سمجھتے ہیں یار، چھوڑے آپ. ہم ایک ٹکے کا صحافیوں کو کیسا، ایک ٹکے کی بات نہیں ہوتی ہے، وہ انہیں چاہیے ہوتی ہے بس یسر والے لوگ. تو بس اسی طرح سے محسن نقوی جیسے جرنلسٹ نہ بنے آپ. چلیں، میرا خیال ہے کہ میں تو ریڈ لائن کے قریب بھی نہیں جانا چاہتا. میں تو ریڈ لائن سے دور رہتا ہوں. ریڈ لائن کون سی ریڈ لائن؟ اچھا، مجھے شام کے بارے میں ذرا بات مجھے کر لینا دیں. بہت سیریس بات ہے یہ، اور بڑی تیزی سے آپ کو پتہ ہے، اور بڑی اچانک یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اچانک دیکھنے میں آ رہی ہے، لیکن یہ اچانک ڈیولپمنٹ میرے خیال میں اور اسیسمنٹ میں نہیں ہے. اس کی پلاننگ اسرائیل کر چکا ہوگا. اور وہ جو آپ بار بار کہتے تھے نا جی کہ آئندہ دیکھیے گا اسرائیل، اور میں اس سے تھوڑا سا ڈفر کرتا تھا، اور میں یہ بھی کہتا تھا کہ ایران اس طرح سے جواب نہیں دے گا. ٹھیک ہے، ایک گریٹر اسرائیل جو ہے وہ ایجنڈا بڑی تیزی سے آگے جا رہا ہے. اور اسرائیل نے وہ جو ہر ایک ریزسٹنس موومنٹ تھی اس کو بڑا ٹیکٹفلی، بڑا سرجیکلی وہ کرش کرتے جا رہے ہیں. آپ اس کو غزہ سے ہی آغاز کر لیں جب حماس والا ہوا، اور اس کے بعد وہ آگے آئے، لبنان تک آئے، پھر ایران تک آئے، اب وہ سیریا تک آ گئے ہیں. وہ راستہ بند کرنا چاہ رہے ہیں جو ان کے لیے وہ سمجھتے ہیں خطرہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے سیریا کی جو حکومت تھی بشار الاسد کی، اور ایران، وہ لائک مائنڈیڈ تھے پیلسٹائن کے ایشو پہ اور اسرائیل کے خلاف. میجر سپلائی لائن بھی تھی. جی، آپ کی بات سے میں ساری باتوں سے اتفاق کرتے ہوئے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. بس وہ بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو کسی بھی سٹانس کو ٹھیک سمجھتے ہیں، ان کے لیے یہ کوئی مایوسی کی چیزیں نہیں ہیں. مایوسی کی چیزیں کیوں نہیں ہیں، میں ایک بات بس کرنا چاہتا ہوں. میں زیادہ اس کو طولانی نہیں کرنا چاہتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کا ایمان اللہ کے اوپر ہو نا سر، تو یہ وقتی ریٹریٹ، یہ وقتی شکست، یہ وقتی آپ کا پیچھے ہٹ جانا اور کسی کی کامیابی حاصل کر لینا، آپ یقین کر لیں الٹیمیٹلی کامیابی وہ نہیں حاصل کر سکتے. چلیں وہ تو بعد کی بات ہے نا. ابھی تک جو ہمیں نظر آ رہا ہے، آپ کو نظر آتا رہے نا 50 سال کا دور جو بشار الاسد کا تھا، اور وہ ختم ہوا. بیسکلی اس کے اندر بھی، لیکن میں آپ کو بتاؤں، ایک اس کے اندر آپریشن تھا، ڈکٹیٹرشپ تو تھی، وہ دیکھیں. لیکن یہ آپریشن کی وجہ سے نہیں ختم ہوا. باقی ملکوں میں، سعودی عرب میں ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. لیکن میں اچھا، باقی جو عرب ممالک ہیں ان میں ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، سب میں ڈکٹیٹرشپ ہے، اور آخری اور اس سے فرسٹ ہے.
آپ اسے آخری بات میں کر لوں اور اپیل بھی کر لوں، اور جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کی ایک اسٹیٹمنٹ بھی آئی ہے جو پریزیڈنٹ الیکٹ ہیں اس حوالے سے، اور یہ بڑا حساس موضوع ہے کہ یہ جس باغی گروہ کو ہم کہتے ہیں کہ جن کو آگے کیا گیا ہے، یہ سب کچھ ہو، لیکن جو ایران نے بھی کہا ہے کہ یہاں پہ سب مل کے اب جمہوریت کی طرف جائیں، ڈیموکریسی کی طرف جائیں، اور اس ساری سچویشن میں ایک سیکٹیرین کانفلکٹ نہیں بننا چاہیے. وہاں پہ مقدس مقامات بھی ہیں، وہاں پہ کوئی سیکٹیرین وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے اس طرح بالکل سے، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اور اس لیے یہ چیز بڑی ابھی سینسٹیو تک ہے. ویسے وہ جو لوگ ہیں انہوں نے میچیورٹی کا ثبوت دیا ہے ابھی تک، جب تک ہم آپ سے بات اور کر رہے ہیں. یہ حسن ہوگا اس ڈیموکریسی کا، اگر وہاں پہ کوئی بھی ڈیموکریسی آتی ہے، کسی کی بھی حکومت آتی ہے، اگر ڈیموکریسی آتی ہے یا کیا سیٹ اپ بنتا ہے. لیکن یہ ساری خبر ہاں جی، لبنان کے لیے، غزہ کے لیے، اچھی نہیں ہے، بدقسمتی سے. حماس اور حزب اللہ کے لیے اچھی نہیں. خبر تو ہے، یہ اسٹریٹجی ہی یہ تھی نا، اصل میں تو یہ سارا کچھ اس کے لیے کیا گیا ہے نا. تو ٹھیک ہے، بشار الاسد تو چلے گئے ہیں، آپ کہتے ہیں ماسکو چلے گئے ہیں فیملی کے ساتھ وہ. بالکل ٹھیک ہے. تو لیکن ایک یہاں پہ خطرہ ہے، ہمیں ریلیجیس ایک فریڈم خطرہ ہے، کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا ایک خطرہ لازمی. یہ ہے کہ کہیں اس کے حصے ہو بکھرے نہ سکتا کر ہے، دیے جائیں. یہ تو دیکھیں آگے لانگ ٹرم بات ہے، لیکن ایک خطرہ ہے نا، میں خطرے کو امیجیٹ یہ چیز مینشن ہے، کرنا چاہتا تھا. امیجیٹ یہ ہے کہ آپ کی جو ہیومن رائٹس ہیں، ریلیجیس فریڈم ہے، وہ پروٹیکٹڈ ہونی چاہیے. ایک آخری بات، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس ایشو پہ. آپ نے سیکٹیرین تو بات کی، آپ کو پتہ ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہاں پہ کرسچنس کی تعداد بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ ہے، اور آپ ان کو کی پتہ پروٹیکشن بھی بہت بڑی پرانی امپورٹنٹ ہے. سیریا اور کرسچینٹی کی ہسٹری تو بہت ہی پرانی ہے. جی، تو ان کی پروٹیکشن بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. ریلیجیس دیکھیں، جب میں سیکٹیرین کہتا ہوں یا ریلیجیس کہتا ہوں تو صرف وہ شیعہ سنی تو نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے، سب کی کہہ رہا ہوں، تمام جو بھی جس مذہب کا ہے جناب، ٹھیک ہے. اس کی پروٹیکشن ہونی چاہیے، وہاں پہ خیال ہونا چاہیے، وہاں پہ کوئی اس طرح کا کام نہیں ہونا چاہیے جو ہمیں لگے کہ خدا نخواستہ ایک فورس کی جا رہی ہے، ایک چیز امپوز، جس طرح کہ افغانستان میں ہم سچویشن دیکھتے ہیں یا اچھا، ایک آخری بات ہم کرنا چاہتے ہیں، وہ ورلڈ بینک کا اصل لون ہے. میں پاکستان ریزز ریونیو $400 ملین کا ہے. ہمارے دوست ہیں شاہد محمود صاحب، بڑے ہی اچھے اکانومسٹ ہیں، بڑے دبنگ قسم کے اکانومسٹ ہیں. اچھا، آئندہ چند دنوں میں ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے پاس آ کے وہ خود بھی بتائیں کہ انہوں نے اس رپورٹ میں کیا لکھا ہے. لیکن انہوں نے جو حوالہ دیا ہے وہ میں آپ کو سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک اس کے ساتھ انہوں نے اس کو کمپیریزن کیا ہے. ایک ورلڈ بینک کا پہلا لون تھا جس کو کہتے تھے ٹیکس ایڈمنسٹریشن ریفارم پروجیکٹ ٹارپ. یہ مشرف صاحب کے زمانے میں تھا، یہ مکمل فیلیور تھا. ورلڈ بینک نے خود اس کو انسیٹسفیکٹری ڈکلیئر کیا تھا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو موجودہ لون ہے یہ بھی اسی طرف بڑھ رہا ہے. تو یہ میں چاہتا تھا کہ میں آپ کے سامنے یہ بات بیان کروں. اس کے جو مقاصد تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان 4 مقاصد انہوں نے بتائے، اس میں ٹیکنالوجی، باقی چیزیں، ٹیکس کے سسٹم کو سمپلیفائی کرنا، ٹیکس کی بیس کو براڈن کرنا اور مزید شعبوں کو ٹیکس نیٹ کے اندر لے کر آنا. وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی آبجیکٹیو پوری طرح سے اچیو نہیں ہوا. تو ان کو بلائیں گے بھی، وہ ان تو سے اس ٹھیک کی ہے، لیکن بیسس یہ پہ آپ نے پوچھیں بتایا گے کہ بھی. یہ نئی کنسلٹیشن آپ نے ڈال دیا، یہ جو پہلے سے ایک کنسلٹیشن تھی مکینزی والی، اس کا کیا ہوا ہے؟ اس کا بھی کچھ نہیں ہوا. وہ بیسیکلی یعنی کہ ایک اور کنسلٹیشن، نہیں کنسلٹیشن نہیں، یہ لون پہلے سے ہے. یہ لون پہلے سے ہے، لیکن ایک آپ آلریڈی کر رہے تھے وہ ڈیجیٹلائزیشن کا وہ کام. ڈیجیٹلائزیشن کا پلان جو ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے بات کی ہے. وہ یہ بیسیکلی ہے کہ یہ جو سارے پلان ہیں، سب سے بڑا چیلنج جو ایف بی آر کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ڈیٹا تو ہے اور ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ ڈیٹا کو انٹیگریٹ بھی کر رہے ہیں. اس ڈیٹا کو کنورٹ کرنا انٹو ٹیکسیبلٹی، اٹس اے میجر چیلنج، اور ایف بی آر کو یہ چیلنج کا سامنا ہے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ انہیں بلا کے ان سے پوری ڈیٹیلڈ ایک ہم 15 سے 20 منٹ کا سیگمنٹ جو ہے ان کے ساتھ کریں. لیکن بدقسمتی یہ ہے، آخری بات اب میں کروں، کہ کوششیں آپ کرتے ہیں لون سے لے کے، مکینزی جیسے وہ ہائر کر لیتے ہیں، کنسلٹنٹ کمپنیز بھی ہائر کر لیتے ہیں اور لاکھوں ڈالر آپ لگاتے ہیں، لیکن اینڈ رزلٹ ہمارا بدقسمتی سے وہی ہوتا ہے، شارٹ فال. شارٹ فال ہے اور اس مہینے میں مزید شارٹ فال ٹیکس ہونے کے ٹارگٹ نہیں چانسز ہیں. ملتا، اندر سے وہ سارا کچھ وہی ہوتا ہے. تو یہ یہاں پہ ایک ہم کھڑے ہیں. بات دیکھیں، بس پروگرام لمبا ہو جاتا ہے بس لیکن ہم کیا کریں. نہ کریں. سیلریڈ کلاس کی بس ہو گئی ہے اس ملک میں. میرے ایسے جاننے والے لوگ موجود ہیں جو اچھی ملٹی نیشنلز میں کام کرتے ہیں، اور آج کل وہ پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم نوکری کر رہے ہیں حکومت کو ٹیکس دینے کے لیے. ایسے ہی لگتا ہے جناب. اگر کسی بندے کی تنخواہ 1 ملین ہے تو اس کی تنخواہ میں آدھے سے زیادہ ٹیکسز ہے.
پھر باقی بھی جو کچھ آپ دے دیتے ہیں یوٹیلیٹی بلز اور جو وہی شاپنگ نا، میں کرتے ہیں اسی سارا کی کچھ اسی وہ کی بھی بات کر ٹیکسز رہا میں ہوں. چلے جاتے ہیں. تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے، یہ کوئی اچھی نہیں ہے ملک کے لیے. ہاں یہ تو آپ نے 1 ملین کی بات کی، ہم تو ہزاروں والوں کی بات کرتے ہیں، وہ بیچارے بھی ایسے ہی ہیں یار. تو وہ ہر سلیبس کے اندر ہے نا. سیلریڈ کلاس جو ہے وہ اس ملک کو چلا رہی ہے اور باقی لوگ مزے کر رہے ہیں. ہم نے ڈیٹیل میں بات کی محترم ڈی جی ISPR سے لے کر سیریا کے اندر اور پھر آخر میں ٹیکس کے اوپر. آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اس کی شیئرنگ کرنی ہے اور میکسیمم اس کے اوپر کمنٹس بھی دینے ہیں. تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.